آگے مولانا حضرت زید کو ان رازوں کے اظہار سے روکتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ لیک درکش در بغل آئینہ را کہ از تجلی کرد سینہ سینہ را۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ زید اگرچہ اللہ کی تجلیات نے تیرے سینے کو تورے سینہ بنا دیا ہوا ہے، لیکن اس آئینے کو خاموشی کی بغل میں چھپا لو۔ کیوں؟ کہ اظہار خلاف حکمت ہے۔ اس پر حضرت زید نے عرض کیا، گفت آخر ہیچ گنجت در بغل آفتاب حق و خورشید ازل۔ یعنی کیا کہتے ہیں کہ حضور بھلا آفتاب حقیقت اور خورشید ازل بغل میں چھپ سکتے ہیں؟ ہم بغل را و ہم دغل را بردرد نئے جنو ماند بپیشش نئے خرد۔ حضور آفتاب حقیقت تو بغل اور بناوٹ دونوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، نہ جنون باقی رہتا ہے نہ خرد باقی رہتی ہے۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید کو مزید سمجھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، گفت یک اسبا چبر چشمے نہیں بینی از خورشید عالم رت ہی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اگر تم ایک انگلی اپنی آنکھ پر رکھ لو نا تو تمام عالم کو خورشید سے خالی پاؤ گے۔ مزید فرمایا، یک سرے انگشت پردہ ماہ شد و این نشان ساتری شاہ شد۔ فرمایا تیری انگلی کا ایک سرا چاند کا پردہ بن گیا، اور فرمایا اپنے نور انشراح کو بھی چھپانے کا یہی طریقہ ہے۔ اس سے کیا مراد تھی؟ کہ اپنے قلب میں عزم کیا جائے کہ زبان بند رکھنی ہے۔ بقول مولانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید کو کچھ مثالیں دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، تاب پوشانت جہاں را نکتہ مہر گردد منحصف از سکتا۔ کیا فرماتے ہیں کہ بھئی اگر ایک انگلی آنکھ پر رکھیں تو آنکھ کے ایک نقطے کو چھپانے سے جہان چھپ جاتا ہے، اسی طرح بادل کے ٹکڑے سے سورج چھپ جاتا ہے۔ اس شعر میں سرکار نے بندے کے اختیار کی دو مثالیں دے دیں۔ سرکار حضرت زید کو مزید نصیحت فرماتے ہیں، لب بند وغور دریائے نگر بحر را حق کرد محکوم بشر۔ فرمایا زید ہونٹ بند رکھ اور اس دریا کی گہرائی دیکھتا جا، بس اس سمندر کو اللہ نے بشر کا مطیع رکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی اختیار کی تیسری مثال دیتے ہیں، ہم چوں چشمہ زنجبیل و سلسبیل ہست در حکم بہشتی جلیل۔ سرکار نے فرمایا بھئی جیسے زنجبیل اور سلسبیل کے چشمے بزرگوار بہشتی کے حکم کے تابع ہیں، تو بھی نور انشراح کے سمندر کو ٹھاٹھے نہ مارنے دے۔ چوتھی مثال دیتے ہوئے مزید فرمایا، چار جوئے جنت اندر حکم ماست این زور ما از فرمان خداست۔ فرمایا دیکھو بھئی چار جنتی نہریں یعنی پانی کی، دودھ کی، شراب کی اور شہد کی، یہ ہمارے زیر حکم ہوں گی اور یہ ہمارا زور نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تابع کریں گے۔ سرکار انسانی اختیار کی پانچویں مثال دیتے ہیں، ہر کجا ہاہیم دارے مشرواں ہم چوں سحر اندر مراد ساحراں۔ فرمایا ان چار نہروں کو ہم جہاں چاہیں گے جاری کر لیں گے، یہ ہمارے ایسے ہی تابع ہوں گی جیسے جادو جادوگر کے تابع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی اختیار کی چھٹی مثال دیتے ہیں، ہم چواں دو چشمہ چشم رواں ہست در حکم دل و فرمانے جاں۔ فرمایا جیسے ان دو آنکھوں کی بصارت کے چشمے ہیں، یہ ہمارے دل اور جان کے حکم کے تابع ہیں، جدھر ہمارا دل چاہتا ہے ادھر آنکھیں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ گر بہاہد رفت سوئے زہر مار ور بہاہد رفت سوئے اعتبار۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر دل چاہے تو یہ گناہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، اور اگر دل چاہے تو یہ عبرت انگیز واقعات کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ آنکھوں کی بات ہو رہی ہے۔ سرکار نے انسانی اختیار کی ساتویں مثال دی، گر بہاہد سوئے محسوسات شد ور بہاہد سوئے ملبوسات شد۔ فرمایا اگر دل چاہے تو نظریں محسوسات کی طرف چلی جاتی ہیں، اور اگر دل چاہے تو یہ غیر محسوسات یعنی معقولات کی طرف چلی جاتی ہیں۔ آپ نے انسانی اختیار کی آٹھویں مثال دی، گر بہاہد سوئے کلیات راند ور بہاہد حب سے جزویات ماند۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر دل چاہے تو نظریں کلیات کی طرف چلی جائیں گی، اور اگر دل چاہے تو جزیات میں گری رہیں گی۔ اس طرح بقول مولانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مثالوں سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں، ہم چنی ہر پنج حس چون آئزہ بر مراد امر دل شد جائزہ۔ سرکار نے فرمایا بھئی اسی طرح پانچوں حواس ٹوٹی کی طرح دل کی مراد کے مطابق چلنے والے بن گئے ہیں۔ ہر طرف کے دل اشارت کر دشاں میر ود ہر پنج حس دامن کشاں۔ فرمایا جس طرف دل ان کو اشارہ کرتا ہے نا، پانچوں حواس اس کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں۔ سرکار حضرت زید کو مزید سمجھاتے ہیں، دست و پا در امر دل اندر بلا
ہم چو اندر دست موسیٰ آسا، کیا فرمایا سرکار نے کہ ہاتھ اور پاؤں دل کے حکم میں ایسے ہیں جیسے لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ مزید فرمایا سرکار نے دل بہاہد پا درآید زو برقص یا گریزد سوئے افزونی زنقص، کیا فرمایا کہ بھائی اگر دل چاہے تو پاؤں اس کی وجہ سے رقص میں آ جاتے ہیں یا نقصان سے نفع کی طرف بھاگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید مثال دیتے ہیں دل بہاہد دست آیت در حساب با اصابہ تا نویسدو کتاب، فرمایا دل چاہے تو ہاتھ کام میں لگ جائے اور انگلیاں کتاب لکھ دیں۔ گر بہاہد بر ادو مارے شود ور بہاہد بر ولی یار بود، فرمایا تمہارا دل چاہے تو دشمن کے لیے سانپ بن جاتے ہو اور تمہارا دل چاہے تو کسی ولی سے دوستی لگا لیتے ہو۔ بقول مولانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید سے مزید فرمایا دل مگر مہر سلیمہ یافتاست کہ او مہارے پنج حص بر تافتاست، سرکار نے فرمایا کہ بھئی ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ دل کو مہر سلیمانی ملی ہوئی ہے، اس لیے کہ پانچوں حواس کی مہاریں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ بقول مولانا یہاں تک انسانی اختیار کی جتنی مثالیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو دی ہیں، ان میں سرکار نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے، اس لیے اسے اپنے اسرار کے سمندر کو قابو میں رکھنا چاہیے، کیونکہ جب یہ اسرار ظاہر ہوتے ہیں تو ہر کچا پکا شخص اسے اپنے حساب سے سمجھتا ہے اور اس پر نہ صرف فیصلے کرتا ہے بلکہ زبان درازی بھی کرتا ہے۔